سچے رشتے دو مختلف ذہن و فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ مختلف ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو، تم کرتے نہیں۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے، تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے۔ منافقت دراصل پشت کے پیچھے دشمنی نہیں، بلکہ منہ کے اوپر دوستی کا نام ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر۔ اونچا سا اور بہتا ہوا پانی، سوچو ذرا تم جنت کی یہ کہانی۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کرواتی ہے، ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کرواتی ہے۔ ایک فرق ہے وعدوں اور یادوں میں، وعدے ہم توڑ دیتے ہیں اور یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے، ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ اٹل یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ کوشش کرنے والوں کو انکار نہیں کیا جاتا، صبر کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا جاتا۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔
وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ سوچ کو بدلو، سماج آہستہ آہستہ خود ہی بدل جائے گا، کیونکہ تم ہی تو سماج ہو۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ زندگی ایک الگ چیز ہے، جینا ایک الگ بات ہے۔ وہ نماز عشق ہم کو بھی سکھا جس میں انتظار صرف آذان کا ہو۔ عاجزی اختیار کیجیے تاکہ بلندی آپ کا مقدر ہو۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بھی مفید ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی مہلک ہے۔ جب دل ٹوٹے اور آنکھوں میں اداسی ہو تو اللہ کی طرف رخ کرو، وہاں ہر درد کا علاج ہے۔ اللہ کی رضا میں کامیابی چھپی ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہو دنیا کی ساری پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ دل کی سکونت میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ وہ انسان سب سے قیمتی ہے جو اپنے اندر کی خاموشی میں سچ کو محسوس کرتا ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو روشن کر دیتی ہے۔ جو اپنا اندر صاف کرتا ہے وہ باہر کی دنیا میں سکون پاتا ہے۔ جو اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے وہ ہر مقام پر آزاد ہوتا ہے۔ خود کو جاننا ہی وہ سفر ہے جس میں انسان کو اصل سکون ملتا ہے۔ جو انسان دل کی گہرائیوں میں اتر کر زندگی کو سمجھتا ہے وہ حقیقت کا پتہ پاتا ہے۔ سکون کبھی باہر نہیں ملتا، وہ ہمیشہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ جو اپنی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اپنی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی زبان کبھی بھی سکون نہیں پاتی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی باتوں کی بوجھ تلے دبے رہتا ہے۔ مکار اور چال باز انسان صرف اپنی عارضی فائدے کے لیے سچائی کو چھپاتے ہیں، مگر حقیقت ایک دن سامنے آ ہی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی عزت اور حقیقت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر تم کسی سے جھوٹ اور فریب سے کچھ حاصل کرتے ہو تو یاد رکھو تمہیں وہ چیز کبھی سکون نہیں دے سکتی۔ اگر تمہیں باہر کی دنیا سے سکون نہیں مل رہا تو اپنی روح میں جھانکو، وہیں سچائی ہے۔ جو سچ کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ محبت کا اصل سرچشمہ دل کی صفائی سے نکلتا ہے۔ جو اپنی ذات کو سمجھتا ہے وہ ہر کسی کی حقیقت کو جانتا ہے۔ حقیقت کی تلاش صرف دل کی سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔
جو انسان اپنی خاموشی میں سچ سنتا ہے وہ کبھی نہیں بہکتا۔ جب انسان اپنے اندر کی روشنی کو دیکھتا ہے تو باہر کی دنیا کا اندھیرا بے اثر ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ اپنے آپ سے محبت کرنا ہی روح کی حقیقت ہے۔ سکون صرف دل میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ملتا ہے۔ جو اپنے خوف سے لڑتا ہے وہ حقیقت کا سفر شروع کرتا ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر کی حقیقت کو نہیں دیکھیں گے، باہر کی حقیقت کبھی واضح نہیں ہوگی۔ حقیقت کبھی الفاظ میں نہیں بلکہ خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ محبت وہ زبان ہے جو دل کی گہرائیوں میں سمجھ آتی ہے اور یہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ جب دل کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وقت خود بخود رک جاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کا دل جیتتا ہے وہ اپنی ذات میں سکون پاتا ہے۔ محبت وہ خزانہ ہے جو دل سے دل تک پہنچتا ہے اور کبھی کم نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو دل کا سکون بھی بڑھتا ہے۔ پیار کی سب سے بڑی علامت وہ قربانی ہے جو دل سے کی جائے۔ جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ایک دل کی محبت دوسرے دل کو مکمل کرتی ہے، جیسے دن رات کو۔ جو دل سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ دلوں میں رہتا ہے۔ جب تک آپ خود پر یقین نہیں رکھتے، آپ دنیا کو اپنی طاقت نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کی نظر میں کامیابی تب ہی ملتی ہے جب انسان دل سے اس کے راستے پر چلتا ہے۔ مشکل وقت صرف اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کو اپنی قوت اور ہمت کا پتہ چلے۔ ہر ناکامی کے پیچھے ایک نئی کامیابی چھپی ہوتی ہے، بس ہمت نہ ہارے۔ جو اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے راستے پر پختہ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ جب آپ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہی اصل سکون اور کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس پر اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو وہ وعدہ یاد کرو جو رات سونے سے قبل اپنے آپ سے کیا تھا۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم ایک برے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ طلباء کا بنیادی کام تعلیم حاصل کرنا ہے،
لیکن اگر ملک کے سماجی اور معاشی حالات کو جاننا، سمجھنا اور ان میں تبدیلی لانا اس تعلیم میں شامل نہ ہو تو میں ایسی تعلیم کو بیکار سمجھتا ہوں۔ کسی قوم کو ختم کرنے کا پہلا قدم اس کی یادداشت کو مٹانا ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں پہ پورا ہونے کی پرواہ ہے، وہ تم خود ہو۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ہر کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ تمہارے ارد گرد بے وقوف لوگ تو موجود نہیں ہیں۔ کسی کی ذات کے بارے میں اندازہ لگانا ہو تو دوران گفتگو اس کے سوالوں پر غور کرو، نہ کہ اس کے جوابوں پر۔ رفتار سے زیادہ اہم ہمیشہ سمت ہوا کرتی ہے۔ اپنے مالی معاملات کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے۔ اپنا حقیقی روپ لوگوں کے سامنے رکھو، ایسا کرنے سے سب کا وقت بچے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ میں کتنی بار بھی گروں، میں ایک بہتر انسان بن کر اٹھوں گا۔ ایک انسان سب سے بہترین قدم وہی لے سکتا ہے جو اگلا قدم ہو۔ جو چیز آج تمہاری ملکیت میں ہے کل نہیں ہوں گی۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ جو دن تم نے فارغ بیٹھ کر گزارے وہ تمہیں کبھی یاد نہیں آئیں گے۔ زندگی میں ماضی کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ سچ کا سامنا کرنا تلخ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ ساری عمر آپ اس سچ سے بھاگتے رہیں۔ غریب انسان سارا سال تکلیفوں، آزمائشوں سے تڑپتا رہتا ہے۔ اگر سال میں ایک بار مسکرا دے تو ہم تصویر اتار کر کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ کسی کو بے وقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گنوایا ہو وہاں اسے دوبارہ تلاش مت کرو۔ بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دو، دانائی خاموش رہنے سے ہی ملتی ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملے گا۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر تم ہر دوسری چیز اور شخص کو کھو دینے سے ڈرتے ہو تو جان لو تمہیں خود سے زیادہ ان چیزوں کی پرواہ ہے جو کہ تمہاری ذہنی حالت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔
دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ جائے۔ ایک عقل مند آدمی لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کریں تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کریں۔ نمبر 3، عقل مند شخص بے معنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جس سے اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4، عقل مند شخص دوسرے کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے جس سے منفی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ہر تنقید کو دل سے نہ لگائیں۔ یہ سمجھیں کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے منفی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، عقل مند شخص الفاظ سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب اعمال سے جواب دیتا ہے جو تنقید کرنے والوں کو خود ہی خاموش کر دیتا ہے۔ نمبر 7، عقل مند شخص تنقید کرنے والوں کو دل سے معاف کرتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ ان طریقوں سے عقل مند انسان نہ صرف تنقید کا بہترین جواب دیتا ہے بلکہ اپنی عزت اور سکون کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اگر تھک جاؤ تو آرام کرو، لیکن کوشش کرنا کبھی مت چھوڑو۔ جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سیونگ کو اپنی آمدن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ کہیں پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو جینا سکھاتی ہیں۔ اگر آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو محتاط رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی تک اپنے سچے راستے پر نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے راستے پر ہیں۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ جس چیز سے تمہیں خوشی ملے اس کے بارے میں سب کو مت بتاؤ۔ شکست میں ہزاروں سبق موجود ہیں جبکہ فتح میں صرف ایک ہی سبق ہے۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔